ہمارے پاس نبی کے جسم کے رشتہ دار نہیں، ہمارے پاس نبی کے نور کے حصے ہیں، یہ سارے نبی سے ہیں۔ اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کا نام نہیں، اہل بیت سیدہ کے رشتہ داروں کا نام۔ بندوں نے نبی سے رشتہ داری کی تھی اہل بیت بننے کے لیے، رشتہ داری کریں گے اہل بیت بن جائیں گے، اہل بیت بنیں گے درود میں آ جائیں گے، درود میں آئیں گے تو نماز میں آ جائیں گے۔ بندوں نے شارٹ کٹ استعمال کیا تھا نماز میں آنے کے لیے، خدا نے تطہیر کا دروازہ لگا دیا۔ خدا نے اہل بیت کا تعارف کروا ہی زہرا کے نام سے دیا کہ جتنی مرضی نبی سے رشتہ داری کر لو، نبی کے رشتہ دار تو اہل بیت میں آئیں گے نہیں، اہل بیت ہوں گے سیدہ کے رشتہ دار۔ اب جب نبی نے اللہ نے سیدہ کی شرط لگا دی تو اب بندوں نے پھر اہل بیت میں آنے کے لیے رسول سے آ کے بیٹی کا رشتہ مانگا، چلے ہمیں سیدہ کا رشتہ دے دیں۔ اب جو کتاب میں جملے میں بالکل بعین ہی وہ پڑھنے لگا ہوں، جب لوگوں نے کہا کہ ہمیں بیٹی کا رشتہ چاہیے، رسول کا جواب سونے کا قلم ہو میں کعبے کی پیشانی پہ جملہ لکھوں، رسول نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ میری بیٹی کی شادی کا اختیار میرے پاس ہے؟ تو بیٹھا ہے سننے والا یا نہیں بیٹھا؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میری بیٹی کی شادی کا اختیار میرے پاس ہے؟ وہ بھی سامنے عرب کے لوگ تھے، انہوں نے کہا تجھے سورج پلٹانے کا اختیار ہے، تجھے چاند اور ٹکڑے کرنے کا اختیار ہے، تو پتھروں کو کلمہ پڑھوائے یہ تیرا اختیار ہے، تو درختوں کو چلائے یہ تیرا اختیار ہے، بیٹی کی شادی کا اختیار تیرے پاس کیوں نہیں؟ شادی کو تو ولی کی اجازت ہوتی ہے اور تو بیٹی کا ولی ہے۔ جو جواب رسول نے دیا قلم ٹوٹ گئی ہے بندوں کی، رسول کا جواب سننا اور چہروں پہ نور ولایت آ جائے گا۔ رسول مسکرا کے فرماتے ہو جاہلو میں مسلمان بناتا ہوں معصوم نہیں بناتا۔ ہائے ہائے، میں مسلمان بناتا ہوں معصوم نہیں بناتا۔ بیٹی ہے معصومہ، رشتہ چاہیے معصوم، معصوم بناتا ہے وہ جانے، اور وہ عصمت کے معاملے میں اتنا سخت ہے، وہ مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیتا ہے، معصومہ غیر کے گھر نہیں بھیجتا۔ خدا نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا، اور بیٹا بھی عام نہیں دیا، نبی دیا، پھر اسے روح اللہ بنایا، عیسیٰ جیسا بیٹا بغیر باپ کے دیا۔ چلیں آپ آمادہ ہیں، اور بڑی بہت بہترین صبح مجلس اور بڑا ہی کمال مجمع جو بڑی آمادگی کے ساتھ گفتگو کو سن رہا ہے۔ اللہ نے جناب مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا کیوں دیا؟ اس میں راز کیا ہے؟ اب جو راز کتابوں میں پڑھا میں پہلے وہ پڑھ دیتا ہوں، پھر جو نوکر پہ خیرات ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ کتابوں نے کہا کہ اللہ نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے اس لیے پیدا کیا کہ جناب مریم معصومہ تھی، اور اس دور میں مریم کا کف نہیں تھا۔ ایسا ہی ہے، یہی جواب ملا ہے نا آپ کو کہ اس دور میں جناب مریم کا کف نہیں تھا، اللہ نے بغیر شوہر۔ بابا جی اگر یہ علم کو تھوڑا سا باندھ دینا تو مجھے یہ دیکھنے میں آسانی ہو جائے۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے اب بس ٹھیک ہو گیا، بہتر ہو گیا۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے متوجہ ہیں سامان جی؟ اللہ نے جناب مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا کیوں دیا؟ انہوں نے کہا جی بغیر شوہر کے اس لیے دیا کہ جناب مریم کے دور میں دوسرا معصوم کوئی نہیں تھا، ہم پلہ نہیں تھا، ایک ہی معصوم تھا وہ جناب زکریا تھے، اور وہ رشتے میں خالو لگتے تھے، اس لیے اللہ نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات میں بھی تسلیم کر گیا، قوم نے بھی کر لی تھی، میں بھی کر لیتا ہوں، لیکن حقیقتیں بڑی مشکل سے نیچے اترتی ہیں۔ سادہ چیز تو نیچے اتر جاتی ہے، حقیقت مشکل سے نیچے اترتی ہے۔ اب حقیقت جو ہے وہ مولویوں کے یہاں پھنس گئی، وہ نہیں بتائی اور میٹھی گولی قوم کو دے دی، اور قوم اسی پہ آمادہ ہو گئی کہ ہاں بھائی یہ دلیل ٹھیک ہے۔ اس کے آگے کسی نے ریسرچ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میرا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جس بندے نے یہ جواب دیا اس پہ میرے دو سوال ہیں۔ اگر اللہ کی یہ مجبوری تھی، اللہ کو اس دور میں معصوم کوئی نہیں ملا، تو معصوم پیدا کون کرتا ہے؟ تو وہ کر دیتا۔ بھئی یہ مجبوری مخلوق ہی ہو سکتی ہے کہ ہمیں معصوم کوئی نہیں ملا، اس کی مجبوری کیسی؟ وہ مجبور تو ہے ہی نہیں۔ دو نقصان کروا لیے، فطرت توڑی، جبکہ اس نے خود کہا ہے کہ میں اپنے قانون نہیں توڑتا، یہاں ٹوٹ گیا، فطرت بدل دی، بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا۔ دوسرا نقصان کیا ہو گیا؟ توحید خطرے میں ڈال لی۔ عیسیٰ بغیر باپ کے دیا، اور آج تک عیسائی مان ہی نہیں رہے، وہ کہتے نہیں جی اللہ کا بیٹا ہے، باپ کوئی نہیں ہے۔ تو کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ دو نقصان ہو رہے ہیں، کہ ایک مذہب وجود میں آ جائے گا، انہوں نے اس کو اللہ کا بیٹا کہہ دینا ہے،
اس کا باپ کوئی نہیں ہے تو لہٰذا مجبوری کیا تھی، وہ معصوم پیدا کر دیتا، اس نے بھیجنا تھا، وہ ایک معصوم مریم کے دور میں بھیجتا، مریم کی اس سے شادی کرتا، عیسیٰ دنیا میں آتا، نہ آج عیسائی ہوتے، نہ فطرت کا قانون ٹوٹتا، صرف مریم کے دور میں ٹوٹا، اس کے بعد نہ ٹوٹا نہ پہلے ٹوٹا۔ میرے مالک دو نقصان کروا لیے ہیں تو نے، اب میں نے جو پہلا سوال کیا تھا وہ ہوتا کتابوں والا جواب، پھر میں نے اس پہ کیے دو سوال قائم، اب دو سوالوں کے بعد اب نوکر پڑھنے لگا عطا۔ میرے مالک تو نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا کیوں دیا جبکہ تو نے معصوم خلق کر دینا تھا؟ جب نہیں کہ واضح پروردگار ہے، گستاخ نہ بن، خدا کو مجبور نہ سمجھ، میں معصوم خلق بھی کر سکتا تھا، لیکن اصل میں حقیقت یہ تھی کہ میں مریم کو بنا بیٹھا تھا بتول۔ اگر میں کوئی معصوم پیدا کر کے مریم کی سے شادی کرتا تو وہ قیامت تک معصوم کہتا رہتا میرے گھر میں بتول رہتی ہے، میں بتول کا شوہر ہوں، میں بتول کا حاکم ہوں۔ خدا نے کہا یہ اعزاز صرف ابو طالب کے بیٹے کا ہے کہ اس کے گھر میں بتول رہتی ہے، میں توحید خطرے میں ڈال سکتا ہوں، علی کی ہمسری برداشت نہیں کر سکتا، میں علی کی برابری برداشت نہیں کروں گا۔ کل کوئی کہے، کل کوئی کہہ دے کہ میں اس فضیلت میں علی جیسا، اس کی بیوی بھی بتول، میری بیوی بھی بتول، نہ یہ اعزاز صرف علی کا ہے کہ اس کے گھر میں بتول رہتی ہے۔ جو اللہ علی کی ہمسری نبیوں میں برداشت نہیں کرتا وہ عرب کے کمیوں میں برداشت کرے گا؟ میں کسی بندے کا موازنہ علی سے کیوں پڑھوں؟ میں کسی مکے کے بندے کا مقابلہ علی سے پڑھوں؟ بطرف القصا وعوما بید الیمنا الی السماء، موضوع ہے نا، چادر کے پلوؤں کو تھام کے کہا میرے اللہ یہ ہے میری اہل بیت۔ اتنا نبی کہہ دیتا تو با خدا میں ممبر سے صرف اتنا ہی کہتا، نبی نے اتنا نہیں کہا، اللہم ان حول اہل بیتی کہہ کے نبی چپ نہیں ہوا، فرمایا خاصہ تھی، حامہ تھی، لحمہم لحمی، دمہم دمی، یعلمنی یعلمہم، یحزننی یحزنہم، انا حرب لمن حربہم، وسلم لمن سالمہم، وعدو لمن عاداہم، ومحب لمن احبہم، انہم منی وانا منہم۔ میرے لئے یہ صرف میری اہل بیت نہیں، میرے خاص ہیں، میرا حصہ ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ اچھا رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا گوشت ان کا گوشت ہے، راز سنتے آئیے گا، صرف راز پڑھ رہا ہوں، صرف لفظوں میں چھپے ہوئے راز کھول رہا ہوں۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا خون ان کا خون ہے، نہیں، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ یا رسول اللہ نور اول تو آپ ہیں، آپ کہہ دیں کہ میرا خون ان کا خون ہے، میرا گوشت ان کا گوشت ہے، میں ان میں، یہ آپ نے میرا کیوں نہیں کہا کہ میرا خون ان کا، میرا ان کا کیوں نہیں، میرا ان کا کیوں نہیں؟ اب ان میں سے خون بھی نکال دو اور گوشت بھی نکال کے اگر میں لفظ کہوں تو میرا خیال ہے پھر زیادہ وضاحت اچھی ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ نہیں کہا میرا ان کا، آپ نے کہا ان کا میرا، ان کا میرا، ان کا میرا۔ رسول نے کہا سمجھ نہیں آیا، میرا ان کا میرا، کوئی میرے ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے، ان کا کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں ہوگا، میرے بہت ایسے ہوں گے۔ اگر میں کہہ دیتا میرا ان کا تو میرے تو بہت ایسے ہیں جو میرے ہیں، ان کے نہیں، ان کا ایک بھی ایسا نہیں جو صرف ان کا ہو اور میرا نہ ہو۔ ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ اگلی سطر سننا حدیث قصہ کی، رسول میں لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی من یحزننی من، جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اگلا جملہ سنا، رسول نے کہا میں ہر اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑا۔ اب اس میں تو فرقوں والی بات ہی کوئی نہیں، صرف تاریخ سے جا کے پوچھ ان سے کون کون لڑا۔ جو ان سے لڑا وہ نبی سے لڑا، جو نبی سے لڑا وہ خدا سے لڑا، جو ان سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا، جو ان سے دوستی کرے گا وہ مجھ سے دوستی کرے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، کیونکہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ اب رسول نے یہ جملہ کہا فجل صلواتکا برکاتکا رحمتکا غفرانکا رضوانکا، تو رحمت بھیج، تو درود بھیج، تو مغفرت بھیج، تو صلوات بھیج۔ نبی نے محبت میں قصیدہ پڑھ دیا، یہ میرے، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کے دوست میرے دوست، ان کے دشمن میرے دشمن۔ خدا کو عرش پہ بیٹھے جلال آ گیا، خدا نے کہا اچھا آج چادر کے نیچے آ گئے تو تارے تیرے ہو گئے، آج چادر کے نیچے ہو گئے تو اہل بیت ساری تیری آ گئی۔ اب خدا کو بھی جلال ہے، خدا نے کہا وہ بعزتی و بجلالی، میں نے زندگی میں کبھی کوئی قسم اپنی نہیں کھائی۔